بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، کل کی سب سے بڑی خبر تو یہی بنی کہ ملٹری کورٹ سے 9 مئی کے مقدمات میں جن لوگوں کو سزائیں سنائی گئی تھیں ان میں سے 19 لوگوں کی سزائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ بہت سے لوگ اسے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے کیا نیا سیاسی موسم آ چکا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ پریشر کوکر جو ہے اس نے سیٹی مار دی ہے، لیکن یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ ایک 9 مئی کے جو مجرمان ہیں 19 جی، ان کی سزا کی معافی، یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے، رائٹ۔ اور نیا سیاسی موسم، اس کی آمد، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ میں دونوں کو ٹچ اپ آن کر دیتا ہوں۔ رائٹ۔ آپ کو یاد ہوگا کتنی ملٹیپل ایسی ویڈیوز ہیں جس میں میں نے یہ بات بار بار کہی کہ 31 جنوری کی کٹ آف ڈیٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ 31 جنوری کے بعد معاملات ویسے نہیں رہیں گے۔ ابھی یہ خان صاحب والی بھی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن نہیں آئی تھی، جی، یہ میں اس وقت بات کر رہا تھا، رائٹ، کہ 31 جنوری کے بعد معاملات ویسے نہیں رہیں گے جیسے ہیں۔ صحیح۔ دے ول چینج، اور چینج ان فیور آف پی ٹی آئی، لیکن یہ کس ایکسٹینٹ پر جائیں گے یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے۔ منظر نامہ تبدیل ہو گیا ہمارے سامنے، یعنی کہ یہ کیسی حکومت ہے بھائی، یہ کون سا منظر نامہ ہے ہمارے سامنے اس وقت؟ ایک بیک ٹو بیک ڈیولپمنٹس کے بعد آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے اس وقت۔ حکومت جس پوزیشن پہ، جس پچ پہ، جس پیڈسٹل پہ، جس منچ پہ، جس سٹیج پہ کھڑی تھی، وہ اس سے اتر چکی ہے۔ صحیح۔ اب تو عمران خان صاحب کہا جا رہا ہے، لکھا بھی جا رہا ہے، بولا بھی جا رہا ہے۔ اور اپوزیشن یعنی کہ تحریک انصاف جس مقام پہ کھڑی تھی، جہاں رونا دھونا چل رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کہہ کے لگانے کا وقت آ گیا۔ صحیح۔ پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے نا، اس کے اوپر جو آیا ہے میری انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو یاد ہے کہ ہم یہ بات کرتے آ رہے تھے کہ یہ جو اکتوبر والا سینیریو ہے یہ ریورس ہوگا۔ جی، اکتوبر والے سینیریو پہ 4 ٹائمز پہ جا کے واپس آپ نے، ہاں، اب یہ ہوا کیا دیکھیں۔ سب سے پہلے تو خبر آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہوئی، سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزائیں معاف کر دی گئیں۔ آئی ایس پی آر سانحہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سانحہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرمان نے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کیں۔ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دائر کی گئی دیگر رحم کی پٹیشنوں پر عمل درآمد مقررہ وقت میں یا مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ ان مجرمان کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ دیگر مجرمان کے پاس بھی اپیل اور قانون اور آئین کے مطابق دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ یہ نظام ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا بتانا ہے کہ اپریل 2024 میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 20 مجرمان کی رہائی کا حکم صادر کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس پریس ریلیز میں ڈیٹیل ہے کہ کن مجرمان کی سزائیں معاف کی گئی ہیں۔ جی، اس بات کا تعلق میری انڈرسٹینڈنگ میں کہیں سے بھی تحریک انصاف کو کوئی ریلیف دینے سے نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے لیے کوئی ریلیکسیشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ منظر نامہ ہے سیپریٹلی جو بین الاقوامی پریشر ڈیولپ ہوا ہے۔ میں اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے، ہم نے کہا تھا کہ اب یہ جو بیان آیا نا اتوار والے دن، ہفتہ 21 دسمبر کو سزاؤں کا اعلان ہوا، 22 دسمبر اتوار کے دن، چھٹی کے دن دفتر کھولا، کرسمس سے 2 دن پہلے۔ وہ موقع جس کے اوپر یورپی یونین کے تمام ممالک بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ موڈ پہ جا چکے ہوں۔ پارٹی شروع ہو جاتی ہے بھائی۔ جو برطانیہ کو، یورپ کو، مغربی دنیا کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی وہاں پہ ویسے ہی اتوار والا دن دفتر کھلوانا یہ نارمل بات نہیں ہے، اور وہ بھی کرسمس سے پہلے کرنا۔ تو ایک ریئیکشن آیا، اس ریئیکشن کے جواب میں پھر ہمارے دفتر خارجہ نے اس کو ایکسپلین کیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا، پاکستان کے آئین قانون کا حوالہ دیا، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا حوالہ دیا، اور یہ کہا کہ ان کے پاس
قانونی چارہ جوئی کا، اپیل کا، رحم کا، فلاں کا آپشن موجود ہے. پھر اسے کہتے ہیں واک دا ٹاک. ہم تو اس وقت بھی یہ پریڈکٹ کر چکے تھے کہ اب آگے ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اس بیان کے بعد اور یہ چیزیں ایکسپیڈائٹ ہو جائیں گی. اب ہوا یہ کہ اس بیان کے بعد، یورپی یونین کے اس بیان کے بعد مزید لوگوں کو سزائیں بھی فوری سنا دی گئیں. سنانے کے بعد وقت وہ آ گیا کہ جس وقت باقاعدہ کرسمس تھا، کرسمس ایو تھی، وہ چل رہا تھا، پھر نیو ایئر. تو چھٹیاں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جیسے ہی اب یہ کام ریزیوم ہوگا، جنوری کا پہلا ہفتہ اوور ہوتا ہے، دفاتر کھل جائیں گے تو 6 سے سیزن شروع ہو جائے گا، تو دوبارہ بیان. اور پھر پاکستان میں ہیومن رائٹس، فلاں انڈیکس، جمہوریت کا انڈیکس، کورٹس کا، جوڈیشری کا کہ کہاں کھڑی بھی ہے، آزادی صحافت کا، آزادی اظہار رائے کا، شخصی آزادیوں کا، لیبر رائٹس میں، چائلڈ رائٹس میں، ویمن رائٹس میں، انسانی حقوق میں، یہ سارے انڈیکس، یہ رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو ایک ماحول بڑا عجیب و غریب بن جائے گا. تو چیزیں اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوں گی. پہلی بات تو یہ تو بیسکلی اس کو فوری طور کے اوپر ایکسپیڈائٹ میرے خیال میں کیا گیا ہے کہ جس میں یہ چیزیں موجود بھی ہیں، اور بہت سارے ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے جو جرائم ہیں اور ان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ لگ بھگ اب وہ اسی سٹیج پر ہوں گے کہ جہاں پر انہوں نے رہا ویسے بھی ہو جانا تھا اپنی سزائیں میں. مطلب جس کی اگر 3 سال سزا ہے، اب مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتہ، نہ ہی اس میں وہ ڈیٹیل موجود ہے جو ڈیٹیل جاری کی گئی ہے کہ کون سے جو جن لوگوں کو رہا کیا گیا ان کی کتنے سال سزا. یہ 19 وہی ہے جن کی 2 سال کی تھی. ہاں، تو جن کا وقت تقریباً صرف ایک نام مسنگ ہے جو عباد فاروق کا ہے. ہاں، جن کا ٹائم تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، جو سزا مکمل کر چکے ہیں، تو آپ نے ان کو رہا کر دیا. اس کا تعلق ریلیکسیشن کے ساتھ نہیں ہے. تحریک انصاف نے اس کو کہا بھی ہے کہ یہ ہمارے لیے دباؤ کے ساتھ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو امت میں نظر یہ ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا، ہونا ہی نہیں چاہیے. اب اس معاملے کو سپریم کورٹ بھی ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں. 7 جنوری کو لگ گیا، دھاندلی والا بھی لگی 7-8 جنوری. چیزیں بہت فاسٹ ٹریک ہو جائیں گی. یہ بڑی ڈیولپمنٹس کا مہینہ ہے. لیکن یہ جو پریشر کوکر کی سٹی ہے نا، اور جو شہر اقتدار میں نئے سیاسی موسم کی آمد ہے، وہ تو ہو چکی ہے جی، یہ وقوع پذیر ہو چکی ہے. اب تردید کریں آپ آدھی رات کو سیکورٹی ذرائع حسن ایوب کے ٹویٹر ہینڈل پہ، طلعت حسین کے، کامران شاہد کے، وہ آ رہی ہے وہ تردید اس سے ہٹ کر. وہ تو لڑائی ظاہر ہے کہ ایک علیحدہ نہج پر ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت نومبر کا مہینہ چڑھا تھا اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، ممکنہ امریکی پریشر پہ ہم بات کر رہے تھے. بات تو ہم جنوری 2024 سے کر رہے تھے، لیکن وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ سٹیج جب آ گئی، اس کے بعد 2 رائے موجود تھیں. ایک یہ کہ بھائی جب آپ اس قسم کا پریشر تو آنا ہے لامحالہ، اس پریشر کے لیے طریقہ کار کیا ہے. طریقہ کار یہ تھا، انڈرسٹینڈنگ میری تو یہی تھی کہ بھائی یہ جتنے بھی اقدامات ہو رہے ہیں یہ اب ملٹیپلائی ہو جائیں گے تابڑ توڑ. تحریک انصاف کے اوپر وہ ایسا لگے گا کہ جیسے بالکل صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. صحیح. تاکہ جب دباؤ آئے جو الٹیمیٹلی اس پوزیشن پر بھی آتا، جی، تو آپ ریورس کر دیں ان تمام سٹیپس کو جو کہ اکتوبر کے آخری ہفتے کے بعد ہوئے. اور آپ کے پاس یہ کہنے کے لیے ہو کہ دیکھیں جی آپ نے کہا، ہم نے چیزیں اوکے کر دی، ریلیکس کر دی. لیکن اب ایک ریئلائزیشن آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے جی، کہ بھائی ملک ایسے نہیں چل سکتا. صحیح. آپ کو کچھ بنیادی چیزیں ہیں وہ کرنی ہوں گی، تحریک انصاف، سیاسی حقیقت، فلاں. لیکن اس میں منظرنامے میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ دنیا کی عجیب و غریب حکومت ہے. یعنی آپ حکومت کا اندازہ لگائیں، جو حکومت کہہ رہی ہے کہ پلیز آپ ہمیں چلنے دیں. وہ بھائی آپ چلو نا، مینڈیٹ ہو تو چلے نا. کون سی حکومت ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں چلنے دیں؟ وہ جس کے پاس، میں نے کہا نا، مینڈیٹ نہ. اب 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس اعلامیہ کی زبان چیک کر لیں، اور اس میں بات ہو رہی ہے کاپی پینسل کی اور 4 دیواری کے باہر کی. ایک ملاقات کی بات چل رہی ہے. جی بالکل، وہ بڑی دلچسپ ہے. صحیح. لیکن پہلے تو حکومت کا آپ اندازہ لگا لیں. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن فار دا سیک آف ریپیٹیشن، دہرانے کی غرض سے یہ میں دوبارہ چلا رہا ہوں. صحیح. رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنیں.
عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر جو معاہدہ یا کوئی آپ کی اگر پیش رفت ہوتی ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف سے یہ گارنٹیز چاہتے ہیں کہ وہ پھر اس نظام کو چلنے دیں، وہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ جی آپ چاہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی نظام اپنے مدت 5 سال پورے کرے اور تحریک انصاف یہ ایکسیپٹ کرے جس طرح آپ نے انتظار کیا تھا. خیر تحریک انصاف کے تو حالات پھر اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو گئے، آپ کے حالات آپ کو لگتا ہے نہیں خراب ہوں گے، تو آپ چاہتے ہیں کہ 5 سال کا عرصہ تحریک انصاف انتظار کرے. کیا یہ واقعی یہ ڈیمانڈ آپ کی طرف سے بھی رکھی جائے گی؟ آپ بھی تو مانگیں گے نا تحریک انصاف سے کچھ؟ دیکھیں جس طرح سے وہ میں نے کی ہے نا کہ سادگی میں جی ان کا یہ خیال ہے کہ آپ آ جائیں ادھر اڈیالہ اور ہمیں جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بٹھا دیں، تو اسی طرح سے ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ آپ چلو اڈیالہ میں نہیں رہنا چاہتے تو چلو اپنے گھروں میں آ جائیں، اپنے شہروں میں آ جائیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ 5 سال سکون سے حکومت کرنے دیں، ملک کو آگے بڑھنے دیں، جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی کریں، اکانومی کو ملک کو جو ہے وہ بحرانوں سے نکلنے دیں، لوگوں کے حالات آسودہ ہونے دیں، تو اس کے بعد جب الیکشن آئے گا تو پھر الیکشن کے متعلق طے کریں. پریکٹیکلی حکومت وقت رانا ثناء اللہ صاحب اب پاکستان میں تو اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ این آر او مانگا جا رہا ہے. حکومت این آر او مانگ حکومت این آر او مانگ رہی ہے، اڈیالہ جیل کے قیدی سے مانگ رہی ہے. قیدی نمبر 804 سے حکومت کہہ رہی ہے آپ ہمیں این آر او دے دیں، آپ ہمیں چلنے دیں. دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہوتی جو اپوزیشن کو یہ کہے کہ آپ نے اپوزیشن نہیں کرنی، آپ نے ہماری مخالفت نہیں کرنی، آپ نے ہمارے خلاف جلسہ جلوس نہیں کرنا. اپوزیشن سے آگے کی بات ہے، ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، 550 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس سے جا کے کہہ رہی ہیں ہاں کہ آپ نے اپنا جو ہے نا وہ احتجاج نہیں کرنا، آپ نے صرف او کرنا ہے. آپ نے اتنا چھوٹا وہ نہیں ہے، وہ کافی لمبا ہاں وہ ایسے ہاتھ ہلا کے او کہ وہ آپ نے او کرنا ہے، صرف آپ نے احتجاج نہیں کرنا، آپ نے ہمیں چلنے دینا ہے 2029 تک. تو حکومت بیسیکلی یہ مانگ رہی ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا بھائی. صحیح. اب آ جائیں تحریک انصاف کی طرف. تحریک انصاف کا کانفیڈنس اور ہی عالم پر ہے. میرے شو میں حامد رضا صاحب نے کیا کہا تھا، 26 سیکنڈ کا کلپ ہے، وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے ایک سٹیپ اور. میرے پاس تو انہوں نے کہا مسکرانے کا وقت، اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے کہے لگانے کا وقت ہے. یہ سنیں. او کروا ضرور دیں گے ہم نہیں کریں گے. یہ او شو جو ہے یہ وہ میرا خیال انہوں نے پریکٹس کرنی شروع کر دی ہے. سو ٹائم از کمنگ سون، یو ول سی لسن دوز وائسز. شاید 2-2.5 سال مار کھانے کے بعد، سیکریفائسز کے بعد ہمارا بھی کوئی ٹائم آیا کہ مسکرا لیں سر. اچھا تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کے مسکرانے کا وقت آ گیا انشاءاللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسکرانے کا وقت آ گیا. اب اس سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے مسکرانے کے نہیں، صرف اب آواز ہمارے کہے لگانے کا وقت آ گیا. تو ایک نیا سیاسی موسم کی آمد کی شنید تو ہے. پریشر ڈاؤن ہونا ہی ہونا ہے. جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وائبز آئی ہیں، امریکہ کو آپ اگنور کیسے مطلب پریکٹیکل بات یہ ہے کہ 70% آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ امریکہ اور یورپی یونین کو ہیں. ان 2 جگہ سے پریشر آ رہا ہے. صحیح. یورپی یونین نے عمران خان کے بارے میں پہلے بھی بات کی، ICCPR کا حوالہ دیا. جی. متی اللہ جان کے انسیڈنٹ کے اوپر رینا کیونکا جو ان کی سفیر ہیں یہاں پر، انہوں نے #GSP+ کے ساتھ ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے آرٹیکل 14 جی کا حوالہ دیا، یا آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا. 14 کا اب دیا ہے، اب پریس ریلیز میں دیا، اب پریس ریلیز میں دیا ہے جو ملٹری کورٹ کی سزائیں ہیں ان کے حوالے سے. تو یورپی یونین ایک طرف سے یہ کر رہا ہے. برطانیہ کے تو بیان کو ہم نے کسی کھاتے میں نہیں لکھا نا. امریکہ والے پہ ہم نے جواب نہیں دیا، ہم نے اس کو ڈسکورس میں اب نہ لانے کا فیصلہ کیا. حکومت کی ریاست کی بات کر رہا ہوں. تو ریلیف کا دعویٰ ہے ایک طرف یہ ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو موجودہ سنیریو ہے اس میں جو بائی پارٹیزن وائسز امریکہ سے بلند ہوئی ہیں، 70% آپ کی ایکسپورٹس جو جن 2 ڈیسٹینیشنز پر ہیں انہوں نے آپ کے الیکشن کو فلاڈولنٹ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات کریں. انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ویزیبل موجود ہیں. پھر ان کے سفارت خانے کی، پھر یورپی یونین کے آبزرویشن مشن کی کچھ رپورٹ، اور انہوں نے رپورٹنگ کر کے اس کی بنیاد پہ پاکستان سے الیکشنز کے حوالے سے اعتراضات اور کچھ چیزیں اٹھائی تھیں. ان سارے کے تناظر میں ان کی طرف سے اب یہ پہلے تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن، اب یورپی یونین کا چودھری کون ہے؟
यूरोपीय यूनियन का चौधरी भी अमेरिका है ना भाई जी, उनकी अतात गुजारी एलिजियंस डायरेक्शन टुवर्ड्स वाशिंगटन होती है। वाशिंगटन से अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ठंड करके बैठी है तो यूरोपीय यूनियन भी बिल्कुल ठंड करके बैठी रहती। लेकिन एक ट्वीट जाते जाते उन्होंने भी कर दिया, वो ट्वीट हल्का सा था लेकिन उसको हुआ है। आप, हाँ उसको आप वो ना लें, वो आप अपने जहन में रखें। सही। मैथ्यू मिलर के ट्वीट को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ चीज़ें आप ये भी जहन में रखें, ये मैं आपको बता दूं, ये मॉडस ऑपरेंडाई है जो चीज़ें वहाँ पर होती हैं। नई इंतज़ामिया जब आ रही होती है तो दरमियान में एक ट्रांजिशन टीम होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते, जैसे हमारे वो यहाँ जो- निगरान हुकूमत की तरह। हाँ, वो जो ट्रांजिशन टीम होती है वो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत सारी चीज़ों को बाय करके उनके कहने के ऊपर भी करवा रही होती है कि यार ये चीज़ें इन प्लेस कर दें, डायरेक्शन थोड़ी सी इस तरीके की कर दें, लोगों ने तब्दील होना होता है। आपको पता है कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ही वाज गोइंग आउट ऑफ द ऑफिस फर्स्ट टर्म 2016 से 2020, 27 दिसंबर 2020 जब डोनाल्ड ट्रंप दफ्तर से जा रहा था, जो बाइडन हल्फ उठाना था, तो उस वक्त जाती हुई इंतजामिया ने, ताकि आने वाली इंतजामिया को ना करना पड़ेगा जी, और उसके खाते में ना जाए, तो जाती हुई इंतजामिया ने सैंक्शंस लगाई थी तैयब अर्दवान की तुर्की पे। तुर्की पर 27 दिसंबर 2020 को जाती हुई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने काटसा की पाबंदियां लगाई थी। बिल्कुल। भाई एक हुकूमत है, एक सदर है, वो जा रहा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है, तो रिपब्लिकन पार्टी क्यों अपने खाते में डालेगी? वो ट्रांजिशन टीम करवा रही होती है बहुत सारी चीज़ें कि अब ये करें ताकि जब हम आएँ तो हमें ये स्टेप ना उठाने पड़े और हमारा उनके साथ रिलेशनशिप और बातचीत उस लेवल पर ना हो रही हो। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले वो जो पाबंदियों वाली बात और ये सारा कुछ हुआ है, ये उससे पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस वजह से हुआ है, ट्रांजिशन टीम के उस पे हुआ है। तो ये अब ये अमेरिका का तरीक़ाकार है, ये पाबंदियों का सीज़न होता है, दिसंबर का महीना। अभी किस किस पे? ईरान पे, रशिया पे। प्रोग्राम में 4 कंपनियों पे लगा, नहीं तो कितनों पे लगाई है? चाइना में लगाई है, रशिया में लगाई है, ईरान पे लगाई है, पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर जहां पर उन्होंने पाबंदियां लगानी है। क्योंकि जब 20 जनवरी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो फिर ये वाली सैंक्शंस वाला सिलसिला नहीं चल रहा होगा, रिवर्स भी होंगी। और वो रिवर्स नहीं होंगी, ये रिवर्स नहीं होंगी। और कुछ मजीद हो सकते हैं इकदामात और वो सब कुछ, लेकिन गिवन दैट इंटरनेशनल प्रेशर, आपको यहाँ पर चीज़ों में तब्दीली आती हुई नज़र आएगी। और वो तब्दीली इस मुल्क के फेवर में है, उसका ताल्लुक भाई किसी अमेरिका को प्लीज़ करने के लिए नहीं है। सही। आप क्या इस तरीके से इतनी एनिमोसिटी की फ़िज़ा में इंटरनेट बंद करके, तनकीद का माहौल, अब भाई टीवी चैनल को ये सब्जेक्ट ना डिस्कस करने दो, सोशल मीडिया के ऊपर शट डाउन कर दो, वो आपने जिसकी एप्लीकेशन बंद की हुई है इलॉन मस्क, अब जितनी भी इंटरनेशनल कॉल्स हो रही हैं उसमें बाइडन उसके ट्रंप के साथ बैठा होता है। और आपके प्राइम मिनिस्टर की उनसे टेलीफोन कॉल हो और साथ में उसके इलॉन मस्क बैठा हो, इलॉन मस्क की आपने एप्लीकेशन बंद की हुई है यहाँ, और सारे रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो वो सारा, अब ये सारा सिनेरियो है। उस सिनेरियो में 31 जनवरी के बाद तक आपको हालात में अभी सियासी मौसम की आमद हो चुकी है। अच्छा, ये नया सियासी मौसम है पार्टी शुरू हो चुकी है, जिसमें अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि हमारे कहके लगाने का वक्त आ रहा है। हुकूमत के लोग आपको जो है वो सराइकी में कहते हैं विबल गए, हाँ, तो विबले हुए नजर पौंथर गए हैं पंजाबी में। हाँ, तो वो पौंथल कहते हैं, पौंथर, हम पौंथर कहते हैं, पौंथर गया। अच्छा वो हो गया है। अब आप देखें कि जो मुज़ाकरात के दौर हुए हैं दो, उनमें एलामिया, मुश्तरका एलामिया, हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई इत्तेहादी कमेटी का दूसरा मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन रूम में मुलाकात हुई, जिसमें दर्ज झैल अरकान ने शिरकत की। उसमें 6 अरकान जो हैं वो पीटीआई के और 9 अरकान, पहले तो 7 रुकनी बनी थी, अब 9 अरकान जो है, भी 10 थे ना, हाँ, 8 से 10 हुए थे, 9 अरकान यहाँ पर हो गए हैं। अब उन्होंने जनाब वो जो किया है उसमें पीटीआई, इसका एलामिया है, पीटीआई के सरबराह उमर अयूब खान और दीगर अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत जी, अब ये हुकूमत जारी कर रही है, एलामिया मुश्तरका है। साहब से सुनने का जो मज़ा है ना, आपकी सोच है। अब ये मुश्तरका है, वो हुकूमत जो कहती है बानी पीटीआई, वो अच्छा इंतशारी फसादी दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या नहीं, ये टर्म्स थे, का मास्टरमाइंड भी कहती है, वो ये सारा कहते हैं। तो ये कहते हैं कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को ज़मानतों के हुसूल में हाइल नहीं होना चाहिए।
انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ حقائق پوری طرح سامنے آ سکیں۔ پی ٹی آئی نے آگاہ کیا کہ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے کے لیے ہمیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات، مشاورت اور رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ مذاکراتی عمل شروع کرنے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اسے مثبت طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ان کی ہدایات بہت ضروری ہیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ عمران خان صاحب سے مشاورت اور رہنمائی کے بعد اگلی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی پیش نہیں کریں گے، کیونکہ حکومت نے کہنا ہے یہ دیکھو ہمارے سے این آر او، اب دونوں طرف این آر او کی گیم چل رہی ہے، انہیں وہ ریٹن صفحہ چاہیے، دونوں طرف این آر او۔ اچھا وہ ملاقات طے ہوگی کہ خان صاحب سے کروا دیں گے، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ملاقات جو ہے نا وہ جیل کے سیل میں نہیں ہوگی، وہ ادھر اس روم میں نہیں ہوگی، جہاں پہ بھی کہیں دیواروں کا کان یا آنکھیں ہو سکتی ہیں وہاں نہیں ہوں گی، ہمیں وہ ذرا لان میں دھوپ میں بیٹھ کے کوئی کاپی پینسل رکھ کے چیزیں جمع تفریق کرنے کی ڈیٹیلڈ جو ہے آدھے گھنٹے کی نہ ہو، میٹنگ کرنے کی اجازت دی جائے، تو وہ بھی اب آپ کو لگے گا، پتہ چلے اور گا۔ اسی دن ملاقات ہے جس دن عمران خان کو فیصلہ سنانے کا دن ہے، 190 ملین پاؤنڈ۔ اچھا حکومتی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ گزشتہ میٹنگ میں کیے گئے فیصلے کے تحت ہمیں توقع تھی کہ آج پی ٹی آئی تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کرے گی تاکہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جا سکے، تاہم انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پی ٹی آئی کمیٹی عمران خان صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اپنا چارٹر آف ڈیمانڈز لائے تاکہ دونوں کمیٹیاں معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھا سکیں۔ طے پایا کہ پی ٹی آئی کی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اگلے ہفتے دونوں کمیٹیوں کی تیسری نشست کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔ 5 دفعہ عمران خان صاحب آئے۔ اچھا اب ایک جو پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ہے یا پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے مذاکرات یا اس کے تحت یہ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھو انہوں نے تحریر کر کے مطالبہ کر دیا فلاں کر دیا، یہ میرے خیال میں تو ایک غیر ضروری عذر ہے۔ اچھا آپ نے اگر کرنا ہے آپ کریں، بالکل دھڑلے کے ساتھ لکھ کر کریں۔ دو لائنیں لکھنی ہیں؟ نہیں ماؤنٹ بیٹن سے بھی تو مذاکرات ہوئے تھے نا، انڈیا سے بھی تو ہوتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو تسلیم کر لیا ہوتا ہے، ان کی بات کو تسلیم کر لیا ہوتا ہے، آپ اس کو لیجیٹیمیٹ قرار دے رہے ہوتے ہیں، ان کو ناجائز قرار دے رہے ہوتے ہیں، تو مذاکرات ہوتے ہی کیوں ہیں؟ آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہی کیوں ہیں؟ میں وہ ظاہر ہے کہ اس کو اسلامک ہسٹری اور اس میں کہاں کب کس سے کس کے مذاکرات ہوئے میں اسے نہیں جوڑنا چاہتا، یہ کسی اور کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسلامائز اٹ، بٹ مذاکرات تو آپ کے ہر ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں نا بھائی، تو یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے۔ البتہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو موسم تھا نا سیاسی موسم، وہ اب سیاسی موسم نہ برقرار ہے نہ رہ سکتا ہے، صحیح، اس نے تبدیل ہونا ہے۔ اب اس میں یہ اخذ کر لینا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی جناب پی ٹی آئی بہت آگے نکل گیا ہے یا اس کا فوراً ایک ایسا چانس بن گیا، تو یہ ابھی تو گورنمنٹ کے پاس لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، پی ٹی آئی کے پاس لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دونوں اس وقت سائڈز جو ہیں وہ کسی کو کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تمام کے تمام لوگ ایک دوسرے کے اوپر شدید قسم کی بد اعتمادی کرتے ہیں، تو فیصلہ جو ہے وہ اب البتہ جو چیزیں چلیں گی ان کی ڈائریکشن آپ کو پیو ہوتی ہوئی نظر آئے گی اکارڈنگ ٹو دی آئیز فرام ویسٹ، صحیح، اسپیشلی واشنگٹن، برسلز، ان دو جگہ پہ نظر برقرار رکھیں۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔